جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر، انہیں کے ارتکاب پہ ناز کرتی ہے مسلمانی۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ مجاہد ختم نبوت، وکیل ناموس صحابہ، شہباز خطابت، خطیب یورپ ایشیا حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ معزز ناظرین، بعض لوگ مر کر بھی زندہ رہتے ہیں۔ انہی لوگوں میں گرامی قدر حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ اجتہادی خطابت کے موجد معمار تھے۔ آپ کو دار فانی سے رخصت ہوئے 20 برس ہو چکے ہیں، لیکن آپ کا رنگ خطابت آج بھی وائزین کے بیانوں میں نظر آتا ہے۔ جمعۃ المبارک کی خطبات میں اکثر خطباء آپ ہی کی طرز پر بیان کرتے نظر آئیں گے۔ خطبہ جمعۃ المبارک ہو یا جلسے ہوں، سن کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ استفسار سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کے فلاں شاگرد بیان کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ صرف فیصل آباد کی حدود تک محدود نہیں، بلکہ پورے پاکستان کے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں تک سلسلہ وار نظر آتا ہے، بلکہ بر اعظم ایشیا سے بھی آگے نکل کر یورپ اور افریقہ میں بھی آپ کی خطابت کی خوشبو محسوس کی جا سکتی ہے۔ فقط اپنے مسلک و مشرق کے لوگ ہی نہیں، بریلوی اہل حدیث مسلک کے واعظین اور خطباء بھی حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے انداز خطابت کو اپنا کر اپنے سامعین کا دل گرماتے اور لباتے نظر آتے ہیں۔ امام کعبہ فضیلت الشیخ عبداللہ ابن سبیل رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کانفرنس لندن میں قادیانی جماعت کے عقائد کا رد فرماتے ہوئے جوش اور ولولے میں خطاب کیا۔ تقریر کے اختتام پر آپ نے فرمایا، مجھ پر مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز خطابت کا اثر اور رنگ نمایاں ہو گیا تھا، اس لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خطیب پاکستان، خطیب یورپ ایشیا، شہنشاہ خطابت جیسے القابات سے سامعین نے نوازا۔ آپ عقیدہ توحید پر تقریر کرتے تو آپ کی کیفیت اتنی ہوتی تھی، قرآنی آیات و احادیث، دلائل و براہین اور اشعار اس والہانہ انداز میں پڑھتے کہ یوں محسوس ہوتا گویا آپ فنا فی اللہ ہو گئے ہیں اور عطائے الہی کا نزول شروع ہو گیا ہے۔ آپ مسلمانوں میں غیر شرعی رسومات کے بہت بڑے ناقد تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت وارفتگی کی حد تک پہنچی ہوئی تھی۔ عقیدہ ختم نبوت کے پرچار اور رد قادیانیت کی تبلیغ میں کئی مرتبہ سرکار کے عتاب کا نشانہ بنے۔ تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جس بہادری اور جرت کے ساتھ وقت کے حکمرانوں سے ٹکرائے، تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے کفن پہن کر علماء کے جلوس کی قیادت کی۔ پولیس نے وحشیانہ لاٹھی چارج اور اندھادھند فائرنگ کی، جس سے آپ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، مگر آپ اس کا ذکر بھی کبھی زبان تک نہیں لائے۔ خود نمائی سے ہمیشہ اجتناب کیا۔ میں کا لفظ آپ کی زندگی میں آپ کی روشن شخصیت پر دھبا نہیں بنا۔ اعلاء کلمت الحق کے کہنے کی پیدائش میں 23 مرتبہ قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ سن 1983 میں قادیانیت کے خلاف تحریک شروع کی تو اس میں آپ کا کردار کلیدی رہا۔ قادیانیت اس تحریک کے سامنے نہ ٹھہر سکی اور قادیانی جماعت کے تمام سرپرستوں نے عاجز ہو کر ہتھیار ڈال دیے، اور قادیانیوں کے خلاف صدر مملکت جنرل محمد ضیاء الحق نے 26 اپریل سن 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا، جس کی روح سے قادیانی کو مسلمان کہنا اور کہلوانا، اذان دینا اور مسلمانوں کے اسلامی شاعر استعمال کرنا جرم قرار دے دیا گیا۔ اس تحریک میں بھی آپ کو گرفتار کر کے گجرانوالہ اور بہاولپور کی جیل میں رکھا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ضیاء القاسمی تمام عمر جیل میں رہتا اور موت کے وقت قادیانیوں کے خلاف یہ آرڈیننس جاری ہوتا تو یہ سودا ضیاء القاسمی کے لیے سستا تھا۔ تحدیث بن نعمت کے طور پر فرمایا کرتے تھے، اس مرتبہ عمرے کی ادائیگی کے لیے گیا تو مسجد نبوی اور مواجہ شریف کا دروازہ میرے لیے خصوصی طور پر کھولا گیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس پر نازاں تھی اور فرماتے تھے، یہ انعام مجھے اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی تبلیغ کے صلے میں عطا کیا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ واقفان حال بھی ابھی حیات ہیں، وہ بھی شہادت دیں گے کہ حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ دین کی اشاعت و تبلیغ کو ذریعہ تجارت اور معیشت نہ سمجھا نہ بنایا، ہمیشہ تبلیغ اور واعظ کو رضائے الہی اور خوشنودی باری تعالیٰ کا ذریعہ سمجھا۔ واعظ گوں کی طرح معاوضہ طے کر کے بیان نہیں کیا، بلکہ اکثر سفر کی واپسی پر گھر سے ٹیکسی والے کو کرایہ ادا کیا۔ جلسے والوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کر دے۔ فرمایا کرتے تھے، میں نے تعلیم سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا
کہ دین کی خدمت کا دنیا والوں سے معاوضہ نہیں لوں گا، خالص پروردگار کی رضا کے لیے اشاعت دین کروں گا۔ جب پروردگار کا وعدہ ہے کہ میں تیرا رزق ہوں تو مجھے فکر معاش کی کیا ضرورت؟ اس بات پر تمام عمر کار بن رہے۔ پتھر میں رزق دیا ہے گر کیڑے کو خدا نے، تو تجھ کو اے انسان کیوں فکر معاش ہے؟ آپ نے پیدل، سائیکل، خچر، گھوڑا، اونٹ ٹانگا، بس، ریل، کشتی اور ہوائی جہاز کا سفر کر کے دریاؤں کے کناروں، صحراؤں کی ڈھاروں، وادیوں کے میر غزاروں، ملک ملک، شہر شہر، کریا کریا، بستی بستی اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، مدح صحابہ و اہل بیت بیان کی۔ فقط رضا الہی کے لیے لاکھوں کے جلسوں کو بھی خطاب کیا۔ 2-3 اشخاص پر مشتمل جلسے کو بھی دین کا کام سمجھ کر 1.5 گھنٹہ خطاب کیا۔ لاکھوں دلوں کی دھڑکن اور جان و پہچان کے باوجود کبر و نحوس سے ہمیشہ دور رہے۔ شہرت اور عزت و عظمت کے باوجود اپنے غریب ملنے والوں پر خصوصی التفات فرماتے۔ بڑی دعوتوں اور کھانوں میں کم شریک ہوئے۔ دال ساگ والے دوستوں کی دعوت اکثر قبول فرماتے تھے۔ دنیا داروں سے تنتنے وجاہت اور جاہ و جلال سے ملتے۔ اپنے غریب محبین کے ساتھ عجز و انکساری سے گھل مل جاتے۔ اپنے دوستوں اور نمازیوں کی خوشی اور غمی میں شریک ہوتے۔ اپنے اساتذہ اور مشائخ عظام کا بے حد ادب اور تعظیم و تکریم کرتے۔ شیخ المشائخ حضرت سید نفیس الحسن شاہ صاحب کی خدمت میں حاضری کے لیے کاشانہ نفیس گئے تو باوجود پہلے اطلاع کے باہر بیٹھ گئے اور اجازت حاضری کی طلب کی۔ اجازت کے بعد ملاقات ہوئی تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا، آپ کا اپنا گھر ہے، اجازت کیسی؟ عرض کی، جن کے گھروں میں نوری مخلوق بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہوتی، ضیاء القاسمی خاک پائے اکابر کیسے بلا اجازت داخل ہو سکتا ہے؟ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، ملک الموت جب روح قبض کرنے کے لیے آئے تو باہر سے ان کے صاحبزادوں کو پرچی دی کہ حضرت کو دے دیں، یہ ایک پیغام ہے۔ بیٹے نے رد کرتے ہوئے کہا کہ حضرت وظائف اور ذکر الہی میں مصروف ہیں۔ ذرا اصرار پر بیٹا حجرے میں داخل ہوا اور والد سے عرض کی، حضرت ذکر الہی میں مخل نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن ایک شخص بضد ہے، یہ پرچی حضرت کو دکھا دو، میں ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت بہاء الدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے پرچی دیکھی اور فرمایا، بیٹا یہ تو وہ ہیں جسے لوہے کے جنگلے، مضبوط محل اور قلعے کی بلند و بالا دیواریں بھی نہیں روک سکتی۔ یہ ملک الموت ہے، تمہارے باپ کی عزت کی ہے، ورنہ انہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ حضرت ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی انہی کلمات سے ملتا جلتا حضرت مولانا ضیاء القاسمی رحمۃ اللہ علیہ کا آخری وقت ہے۔ آپ نے ملک الموت کو دیکھ کر فرمایا، آ گئے ہو، بسم اللہ۔ اپنے خادم اور خاص رفیق کو آواز دی، فرمایا، بیٹا سب کو بلا لو، میرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اہل خانہ سب جمع ہو گئے تو سوال کیا کہ تکلیف زیادہ ہو گئی ہے؟ تو فرمانے لگے، نہیں، میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، لینے والے آ گئے ہیں۔ اور آخر میں اپنی اولاد کے لیے دعا کی، اے اللہ، میں نے انہیں تیرے سپرد کیا، ان کی حفاظت فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے مجھ کو اور رحم کر، بے شک تو ہی بہترین رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میں نے پوری زندگی تیری توحید بیان کی، میرے ساتھ رحم والا معاملہ فرما، اور آخری وقت میں تیری وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب گواہ رہنا، جس کی پوری زندگی تبلیغ کی، وہی کلمہ آخری وقت زبان پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ، میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں۔ 29 دسمبر 2000 جمعۃ المبارک بوقت عصر اپنے خالق حقیقی سے توحید و رسالت کے کلمے کا ورد کرتے ہوئے جا ملے۔ یوں علم عرفان کا آفتاب غروب ہوا۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرشتوں کے حالات میں لکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی مواحد مسلمان کی موت کے لیے ملک الموت کو بھیجتے ہیں تو اس کی ہتھیلی پر خاص نور سے بسم اللہ لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرے بندے کو دکھا دو اور اس کی روح میری طرف اس کی برکت سے متوجہ ہو جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر کس طرح خصوصی رحمت فرمائی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوگا کہ اے ملک الموت، جو میرا بندہ میرے نبی کے خاندان کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہوتا، تو بھی اس مواحد بندے کے گھر بلا اجازت داخل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی مستحسن موت ہم سب کو عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، اگر آپ ان کے واقعات سے مستفید ہوئے ہیں تو انہیں مشعل راہ بنائیں۔ دلی افسردگی اور اداسی اپنی جگہ، لیکن انہی کے کردار اور گفتار سے لے کر حق و صداقت، جرت و بہادری، علم و عمل کا چراغ جلائیں۔ جب تک یہ جلتے رہیں گے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، زمانے لے کے جسے آفتاب کرتا ہے،
उन्हीं की खाक में पोशीदा है चंगारी। मासस नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आपको हमारी कैसी लगी। कमेंट सेशन में अपनी राय का इजहार करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह आपका, हमारा और तमाम उम्मती मुस्लिमा का निगहबान हो। वस्सलाम।